آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 26 سے لے کر 30 کے بارے میں بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن میں مچھر جیسی معمولی مخلوق کی مثال کیوں دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر، پس جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ Surely Allah does not shy away from making an example even of a gnat or something more insignificant than it. As for those who believe, they know that it is the truth from their Lord. Surely کا مطلب ہے یقیناً، بے شک، نیٹ مچھر کی قسم کا ایک کیڑا یا پتنگا ہوتا ہے۔ انسگنیفیکنٹ، بہت ہی معمولی یا چھوٹی چیز۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے صرف فاسقوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ But those who denied the truth say, what does Allah mean by this analogy? Allah misleads many and guides many from such examples, but He misleads none except the defiantly disobedient. اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی مثال کو بیان کرنے میں حیا یا شرم یا جھجک محسوس نہیں کرتا، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز کی مثال ہو۔ اس وقت کچھ لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے جب اس میں مکھیوں یا مکڑیوں جیسی چھوٹی مخلوقات کا ذکر آتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسی مثالیں ایک خدائی کتاب کے شایان شان نہیں ہیں، لیکن اللہ واضح کر دیتا ہے کہ حق کا تعلق جسامت سے نہیں ہوتا۔ ایک مچھر بہت چھوٹا ہو سکتا ہے مگر وہ تخلیق اور قدرت کے بارے میں گہرا سبق رکھتا ہے۔ ایمان والے ان مثالوں سے اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان کو رد کرتے ہیں وہ انہی مثالوں کو اعتراض اور بحث کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ایک ہی پیغام کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور دوسروں کی ضد اور ہٹ دھرمی کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن لوگوں کو بے سبب گمراہ نہیں کرتا، صرف وہی لوگ گمراہی میں پڑتے ہیں جو پہلے ہی سرکش اور حق کو قبول کرنے میں تیار نہیں ہوتے اور نہ ہی ہونا چاہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ واضح کرتا ہے کہ وہ لوگ دراصل کون ہیں۔ ڈینائڈ کا مطلب ہے انکار کیا، ٹروتھ سچائی، حقیقت، انالوجی مثال یا تمثیل، مسلیڈز گمراہ کرتا ہے، ڈیفائنٹلی کھلم کھلا، ڈسوبیڈینٹ انکار کرنے والے، نافرمان، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یؤصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ Those who violate Allah's covenant after firmly establishing it, sever what Allah has commanded to be joined, that is the relations, and spread corruption in the land, it is they who are the true losers۔ اب اللہ ان سرکش لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ وہ اللہ کے عہد کو پختہ کیے جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر صحیح اور غلط کی ایک فطری پہچان موجود ہوتی ہے، ایک قدرتی احساس کہ ایک ہی خالق ہے، لیکن یہ لوگ اس اندرونی عہد کو یا معاہدے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ان رشتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں جنہیں اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسے خاندانی تعلقات، انصاف اور معاشرتی ذمہ داری۔ تعمیر کرنے کے بجائے وہ معاشرے میں صرف اور صرف فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ انہیں حقیقی خسارہ اٹھانے والے قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی چیز کو عارضی فائدے کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ وہ طویل المدتی کامیابی کو وقتی خواہشات پر قربان کر دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ یہ ہمارے رویے اور طرز زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ وائلیٹ کا مطلب ہے توڑنا، کووننٹ میثاق یا معاہدہ، فرملی مضبوط بنایا ہوا، سیور کاٹنا، کمانڈڈ حکم دیا گیا، ریلیشنز تعلقات رشتہ داریاں، لوزرز نقصان اٹھانے والے یا گھاٹے میں رہنے والے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ How can you deny Allah even though you were lifeless and He vivified you? Then He will cause you to die, then bring you to life again, and then to Him you will be returned. اللہ اس آیت میں ایک طاقتور سوال کرتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی دی۔ ذرا غور کریں، ایک وقت تھا جب ہم موجود ہی نہیں تھے، پھر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا۔ ایک دن ہم مر جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور آخر کار ہم سب اپنے پیدا کرنے والے یعنی کہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ آیت بحث سے ہٹا کر ہمیں غور و فکر کی طرف لے جاتی ہے، یہ ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ زندگی بذات خود ایک دلیل ہے، موت یقینی ہے، دوبارہ زندہ ہونا وعدہ ہے۔ انسان اللہ کا انکار تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ جس ہستی کے اختیار میں یہ پورا نظام ہے، اس کا انکار کرنا معقول نہیں۔ جس نے پہلی بار زندگی دی، وہ دوبارہ بھی زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ He is the one who created everything on the earth for you. Then he turned towards the heaven, forming it into 7 heavens, and he is the omniscient. اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس نے زمین کی ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی۔ زمین، سمندر، جانور، پودے، وسائل، نباتات، ہر چیز سب انسان کی خدمت کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس دنیا کا مالک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امین اور ذمہ دار ہیں۔ پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اسے 7 آسمانوں کی صورت میں ترتیب دیا۔ وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ آیت ہماری سوچ کو وسیع کرتی ہے۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے موضوع بنایا، اسی نے وسیع کائنات کو بھی تخلیق کیا۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ یہ آیت ہمیں شکر گزاری کی دعوت دیتی ہے، تکبر کے بجائے ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ And remember when your Lord said to the angels, Indeed I am going to appoint a vicegerent on the earth. Angels کا مطلب ہے فرشتے، اور vicegerent کا مطلب ہے نائب۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس میں ایسے کو رکھیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ They humbly inquired, Will you place in it someone who will cause disorder and shed blood, while we declare your praise and sanctify you? He, Allah said, Indeed I know what you do not know. اب قرآن کا ایک انتہائی طاقتور لمحہ سامنے آتا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ یا جانشین مقرر کرنے والا ہے۔ فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، کیا آپ وہاں ایسے کو مقرر کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو چیلنج کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عاجزانہ اور مؤدبانہ سوال تھا جو ان کی سمجھ کے مطابق تھا۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت انسان کے بارے میں ایک گہری حقیقت ظاہر کرتی ہے۔ ہاں، انسان میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، لیکن انسان میں سیکھنے، بڑھنے، توبہ کرنے، تہذیبیں تعمیر کرنے، رحم کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اللہ نے وہ صلاحیت دیکھی جو فرشتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ آیت انسانی زندگی کو عزت بھی دیتی ہے اور ذمہ داری بھی۔ ہم بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، ہمیں ایک کردار دیا گیا ہے، لیکن اس کردار کے ساتھ جواب دہی بھی وابستہ ہے۔ ڈس آرڈر، فساد، ڈکلیئر، کسی بھی چیز کا اعلان کرنا یا بیان کرنا، پریز، تعریف، سینکٹیفائی، حمد بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا۔ شورلی
یقیناً، بے شک، لازماً، قطعاً. انگریزی میں certainly, definitely, undoubtedly یا without doubt. نیٹ ایک نہایت چھوٹا کیڑا، مچھر جیسا کیڑا. انگریزی میں tiny insect, small fly, midge یا mosquito. insignificant معمولی، حقیر، غیر اہم، بے وقت. انگریزی میں trivial, minor, negligible, unimportant. denied انکار کیا، مسترد کیا، جھٹلایا. انگریزی میں rejected, refused, disowned یا repudiated. truth سچ، حقیقت، صداقت یا حق. انگریزی میں reality fact, veracity یا correctness. analogy تمثیل، مثال، مشابہت یا مماثلت. انگریزی میں comparison, similarity, parallel یا resemblance. mislead گمراہ کرنا، دھوکہ دینا، بہکانا. انگریزی میں deceive, misguide, delude یا lead astray. defiantly بغاوت کے ساتھ، ڈٹھائی سے، سرکشی کے ساتھ. انگریزی میں rebelliously, boldly یا stubbornly. disobedient نافرمان، سرکش، حکم نہ ماننے والا. انگریزی میں rebellious, defiant, insubordinate یا unruly. violate خلاف ورزی کرنا، توڑنا، پامال کرنا. انگریزی میں breach, infringe, break یا transgress. covenant عہد، معاہدہ، پختہ وعدہ. انگریزی میں pledge, pact, agreement یا solemn promise. firmly مضبوطی سے، ثابت قدمی کے ساتھ. انگریزی میں steadfastly, strongly, resolutely یا solidly. sever کاٹ دینا، الگ کرنا یا توڑ دینا. انگریزی میں cut off, disconnect, break یا detach. commanded حکم دیا گیا، ہدایات دی گئیں. انگریزی میں ordered, instructed, directed یا enjoined. ریلیشنز تعلقات، رشتے، وابستگیاں. انگریزی میں connections, ties, relationships, bonds. losers نقصان اٹھانے والے، ناکام لوگ. انگریزی میں failures, defeated ones, those at loss. lifeless بے جان، مردہ، بے روح. انگریزی میں dead, inanimate, without life. vivified زندگی دی گئی، زندہ کیا گیا. انگریزی میں given life, animated یا brought to life. heaven آسمان، فلک، عالم بالا، جنت. انگریزی میں paradise, sky, firmament, celestial realm. omniscient سب کچھ جاننے والا، علیم. انگریزی میں all knowing, infinitely knowledgeable. angels فرشتے، نورانی مخلوق، celestial beings, divine messengers. vicegerent نائب، خلیفہ، نمائندہ. انگریزی میں ڈیپٹی، ریپریزنٹیٹیو، سٹیورڈ. disorder فساد، بگاڑ، انتشار. انگریزی میں chaos، corruption یا turmoil. declare اعلان کرنا، ظاہر کرنا، بیان کرنا. انگریزی میں announce، proclaim یا state. praise حمد کرنا، تعریف کرنا، سراہنا. انگریزی میں glorify، commend یا extol. sanctify پاکیزہ بیان کرنا، تقدیس کرنا، پاک قرار دینا. انگریزی میں purify، make holy یا consecrate.